رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ دسمبر کی ٹھٹھا دینے والی سردی اور قہر برساتی دھند رگوں میں دوڑتے خون کو جما رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے جوتے گھسیٹتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے اپنی متلاشی نگاہیں ارد گرد دوڑائیں۔ بھوک اور سردی کی شدت سے اسے اپنا آپ موت کے منہ میں جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ہر جگہ ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی تھی۔ کوئی وجود اس کے آس پاس نہیں تھی۔ اسلام آباد کی لمبی سڑکیں ویران پڑی تھی۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے رب کا شکر بجا لایا کہ یہاں کوئی نہیں تھا، ورنہ اسے اپنی زندگی سے زیادہ عزت پیاری تھی جس کو بچانے کے چکر میں وہ اتنے دنوں سے ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ ان بے منزل راہوں پر چل کر اسے محسوس ہوا تھا کہ عزت کی رکھوالی کرنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک عورت ذات کے لیے گھر سے نکلنے کے بعد وہ تو تھی ہی 15 سالہ لڑکی جس کے ابھی چہکنے کے دن تھے، اور بے رحم زندگی نے اسے مشکلات کے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ اللہ جی مدد کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ ساتھ چھوٹی ٹانگوں پر ہاتھ رکھے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے اور ان کے گرد بازو کا حصار بنائے چہرہ گھٹنوں میں چھپا دیا۔ بہت بھوک لگی ہے اماں، ٹھنڈ بھی لگ رہی اماں، مجھے بچا لے۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ اپنی پھٹی ہوئی شال کو خود پر لپیٹتے ہوئے اس نے خود بار کسی اسیب کی طرح چمٹی سردی کو پڑے دھکیلنا چاہا۔ دور سے کہیں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ سر بھی نہ اٹھا سکی۔ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ساکت وہیں بیٹھی رہی۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کے ساتھ سے زن کی آواز نکالتا جا چکا تھا۔ اس کی سسیوں کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ 1 منٹ گزرا، اسے وہی آواز پھر سے آنے لگی۔ پھر لمحوں بعد ایک گاڑی اس کے پاس رکی۔ دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز پر گل کو اپنا وجود کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سر نہیں اٹھائی خوف کی شدت سے۔ کون ہو تم؟ مردانہ سحر انگیز آواز پر اس نے دہل کر سر اٹھایا۔ ایک مرد کو اس کے قریب کھڑا ہونا اسے وحشت زدہ ہونے پر مجبور کر گیا۔ ماہر جھکا اور بنا کسی جھجک کے گھٹنوں کے بل اس لڑکی کے سامنے بیٹھ گیا جو اپنی ہرنی جیسی آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ اس نے مسکرا کر بہت ہی غلط سوال گل سے پوچھ ڈالا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ ہا ہا ہا، مذاق کر رہا تھا، تم ڈر کیوں گئی؟ اس کے چہرے پر پھیلتے بے تحاشا خوف کو دیکھ کر اسے تسلی دیتا ہوا بولا، اچھا بتاؤ، کیا تم راستہ بھول گئی ہو؟ کیا تمہارا یہاں کوئی نہیں؟ اکیلی ہو؟ اس کے لہجے کے نرماہٹ سے گل کی آنکھوں میں ایک بار پھر سیلاب اترنے لگا۔ او نو پلیز رونا مت، یہ لڑکیوں کے آنسو قسم سے سوائے ڈونگ کے کچھ نہیں لگتے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں اترتے درائے سندھ کو دیکھ کر وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے لگا۔ وہ سر جھکائے آنسو پونچھنے لگی۔ تم گونگی ہو کیا؟ اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر آخرکار وہ پوچھ پڑا۔ گل کو اس شخص کی موجودگی سے ڈر لگنے لگا۔ اسے تو حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، اس مرد کو دیکھ کر بھاگی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی۔ ماہر نے نہایت حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ مطلب اتنی روڈ لڑکی، اسی لیے میں لڑکیوں سے دور رہتا ہوں۔ اس لڑکی کو دور جاتا دیکھ کر وہ کوٹتے ہوئے سوچنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے زمین بوس ہو جانے پر تیزی سے اس کی طرف بھاگا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، کیا کہا؟ سمجھ نہیں آئی؟ اس کے بڑبڑانے پر وہ کان اس کے چہرے پر قریب لا کر سننے لگا، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ ادھر سے وہ آہستگی سے بڑبڑا رہی تھی۔ ماہر نے بھی احتیاط سر پر ہاتھ مارا۔ اتنی بے اعتباری وہ بڑبڑایا، دیکھیے محترمہ، میں ایک شریف لڑکا ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ اس نے نہایت تحمل سے اس کی غلط فہمی ختم کرنا چاہی۔ گل خاموش رہی۔ آپ اٹھ کر بیٹھ کے دیکھیے، خود ہی اٹھ جائیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اٹھانا پڑے۔ اس کی آخری بات سن کر گل بجلی کی تیزی سے اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی سردی کی لہر جسم میں دوڑتے ہی اس نے بے احتیاط جھرجھری لی۔ اوہ!
آپ نے تو کچھ گرم پہنا ہی نہیں اور مجھے لگتا ہے آپ کو بھوک بھی لگی ہے۔ اپنی جیکٹ اتار کے اس نے احتیاط سے اس کے وجود پر ڈال دی۔ کچھ کھاؤ گی؟ میری گاڑی میں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں، آؤ کچھ کھا لو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ گل نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ یا اللہ! ماہر نے بے احتیاط گہری سانس لی۔ گل نے ایک نظر معصومیت سے اسے دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا نرم و ملائم چہرہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اچھا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اب کھڑی ہو جائیے، وہ چٹکی بجاتا ہوا بولا۔ گل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کھڑی ہو جائیے، وہ ضبط کے ساتھ اسے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہی نے اپنی گردن کے گرد لپٹا مفلر اتارا، اس سے گل کے گرد حصار بنا کر دونوں پلو سے پکڑ لیا۔ اب چلو، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا مگر گرنے بھی نہیں دوں گا، پرتاپش لہجے میں کہتا وہ آگے چلنے لگا اور وہ اس کے سہارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ ذہن میں بے احتیاط اس کا جملہ گونجنے لگا۔ ہاتھ بھی نہیں لگایا مگر گرنے بھی نہیں دوں گا۔ یہ لو خشک میوے، بہت ٹیسٹی ہوتے، میں انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ مسکرا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی گل کے ہاتھوں میں ڈبہ تھماتے ہوئے اس نے کہا۔ گل نے ایک لمحے سوچنے کے بعد خاموشی سے اسے تھام لیا۔ پتہ نہیں کون کون سے میوے تھے جن کا آج تک اس نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ اس وقت وہ بے انتہا بھوکی تھی، ورنہ کسی اجنبی کے ہاتھوں سے کچھ لینا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، میں تو پیسٹری کھانے لگا ہوں، آپ کھائیں گی؟ پانی کی بوتل اس کے پاس رکھتے ہوئے وہ اب ڈیش بورڈ پر پڑا پیسٹریز کا ڈبہ اٹھا رہا تھا۔ چلو گوزہ ہاتھ میں پکڑے وہ خاموشی سے اسے دیکھے کہ کھائیں گی؟ اس نے ایک پیس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ دیکھنے میں اتنا مزیدار لگ رہا تھا کہ گل خود کو روک نہ سکی۔ ایک نظر ماہر کو کھاتا دیکھ اس نے اسی کے اسٹائل میں کھانا شروع کر دیا۔ اس کے نزدیک وہ جو چیز بھی تھی بڑی مزیدار تھی۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے ماہر نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی پر نگاہ دوڑائی۔ بے احتیاط مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی۔ کریم سے اس کے ہونٹوں کے اوپر مونچھیں سی بن گئی تھی۔ وہ اب آخری بائٹ کھا رہی تھی، اس کے ایک ایک انداز سے معصومیت سے جھلکتی تھی۔ آپ یہ ٹشو سے صاف کر لیں، ماہر نے ٹشو اس کی طرف بڑھایا۔ گل ناسمجھی سے اس کے ہاتھ میں اسے سفید سی چیز کو دیکھنے لگی، پھر اسے کھانے کی چیز سمجھ کر جلدی سے منہ میں ڈالنا چاہا۔ نہیں نہیں، اسے کھاتے نہیں ہیں، اس سے چہرہ صاف کرتے ہیں۔ بامشکل اپنے کہکے کا گلا گونڈ کر وہ ایک ٹشو اٹھا کے اسے سمجھانے لگا۔ گل اب ذرا سی شرمندہ ہو کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ آپ گھر چلو، میرے گھر چل کر میں آپ کو گرما گرم کھانا کھلاؤں گا، میری ممی بہت ٹیسٹی کھانا بناتی ہیں۔ اب گل کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ممی کون ہوتی ہے۔ چلو گی میرے گھر؟ بے شک گل نے اب تک اپنی اور اس کی ملاقات کے اس تمام عرصے میں اسے ایک بات کا جواب دینا بے ضروری نہیں سمجھا، مگر ماہر کے نزدیک سوال کرنا بے حد ضروری تھا۔ وہ جو اب دینے کی بجائے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید اس کے ساتھ گھر جانے کے بعد سے ان کا خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ارے گھبراؤ مت، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، میری بہن بھی آپ کی ہم عمر ہے، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر وہ بنا کچھ سنے مسلسل اپنی جد و جہد میں مصروف تھی۔ لگتا ہے دروازہ توڑ کر نکلے گی، گونگی میسنی نہ ہو تو۔ وہ اب زج آ کر گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ وہ میسنی اب گٹی گٹی سے چلا رہی تھی۔ اوزی گل کو بلانے شکیلا اور کتنی نیند کرے گی اسے کہ میں ٹانگیں دبائے آ کر قسم نال بڑا ہی درد ہے۔ مراد نے مرغیوں کو دانہ ڈالتے شکیلا کو دے کر چارپائی پر لمبے ہوتے ہوئے کہا۔ شکیلا کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ آگے ہونے والے حالات کا سوچ کر اس کی جان ہوا ہونے لگی، مگر اس نے تیزی سے اپنے چہرے کے تاثرات درست کر لیے۔ وہ کسی طرح یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی جو قیامت ابھی آئے گی اس میں سارا کا سارا اس کا ہاتھ ہے۔ اوے گل اڑی اٹھ جا، جا ابا کو چائے بنا دے اور اس کی ٹانگیں بھی دبا دے۔ یہ کہنے کے ساتھ اس نے رضائی کھینچی، وہاں پر سوائے پرانے تکیوں کے کچھ نہیں رکھا تھا۔ اوزی گل وہاں نہیں تھی۔ اوزی کے ابا ہماری دی تو گھر میں نہیں ہے۔ شکیلا ہائے وائے کرتی
کمرے سے نکلتی نہیں ہے مطلب؟ مراد اچھل کے اٹھ کھڑا ہوا۔ گند ہی بکتی ہی رہتی ہے، منحوس عورت کو بھی کچھ اچھا بھی بک دیا کر۔ دیکھ کہیں جانوروں کو چارہ نہ ڈالی، اس کی ٹانگیں ہولے ہولے سے لرز رہی تھی۔ پورا گھر چھان مارا مگر اوزی گل کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ یاللہ میری اوزی کدھر چل گئی؟ مراد سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ہے کیا کہا؟ اوزی کدھر گئی ہے؟ گھر پہ نہیں ہے کیا؟ ان کی ہمسائے دیوار سے لڑکی پوچھ رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا۔ ارے نہیں بہن، ایسی کوئی بات نہیں، میری بات تو سن، وہ تو باہر۔ شکیلہ بیگم کی جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ارے بس بس، سننے کو رہ کیا گیا ہے؟ او گاؤں والو سب سن لو، مراد کی دی اسی گل صاحبہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ ارے میں کہتی تھی نہ تیری دی کے رنگ ڈھنگ ٹھیک نہ تھے۔ یہ بات بات پہ نہ رہا، یہ ہر وقت کے لاڈ ضرور کوئی نہ کوئی رنگ لائیں گے، دیکھ لیا نا آج۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ مراد اور شکیلہ نے بے احتیاط چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے یہ لڑکی؟ ممی نے لہجے میں سختی لاتے ہوئے ماہر کے پیچھے سر جھکائے چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ ممی، یہ لڑکی بے سہارا ہے، لاوارث اکیلی کھڑی تھی، رات کے وقت سڑک پر تھا تو میں اپنے گھر لے آیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ او مائی گاڈ، خدا کے لیے ماہر، دنیا کے تمام لاوارث لوگوں کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لے رکھا۔ پہلے تو تم کبھی سڑک پر پھرتے کسی بلی یا کتے کے زخمی بچے کو پکڑ لاتے تھے، یا روز ہٹے کٹے فقیروں کے مہمان نوازی تمہاری طرف سے ہو ہی ہوتی تھی، مگر آج تو حد ہی ہوگی، ایک چیتی چاکتی جوان لڑکی کو گھر اٹھا لائے ہو۔ کیوں ہمیں بدنام کرنے پر تلے ہو؟ ممی اب اس کی روز بروز بڑھتی مہربانیوں سے، جو کہ ہر کسی کے لیے تھی، تنگ آ چکی تھی۔ ممی پلیز، وہ منائے بالکل نہیں، یہ جہاں سے لائے ہیں اسے وہیں چھوڑ کے آؤ۔ انہوں نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ ممی خدا کے لیے ہنا کا سوچ کر ہی اسے ایک رات کے لیے گھر میں جگہ دے دے۔ اتنی رات کو یہ کہاں جائے گی؟ ماہر نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ گل کی آنکھیں آنسو سے بڑھ گئی۔ پتہ نہیں یہ کون فرشتہ صفت انسان تھا جو اس کے لیے اتنی منتیں کر رہا تھا، مگر اس کو یہ سب گوارا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ آہٹ پر ماہر تیزی سے مڑا اور بے احتیاط اس کی شال کا پلو تھاما۔ کدھر جا رہی ہو؟ گل نے برق رفتاری سے اپنا پلو واپس کھینچا۔ ماہر نے سر کھنچاتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ ہامنہ بیگم نے جانتی ہوئی نظروں سے اس بے داغ حسن والی لڑکی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم اندر آ سکتی ہو۔ ان کی آواز پر گل کے قدم بے احتیاط رک گئے تھے۔ خان صاحب، بہت بڑا ڈاکہ پڑ گیا ہمارے گاؤں میں، خان صاحب، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ گاؤں تکے سے ٹیک لگائے 60 سالہ خان اپنی ٹانگوں کی مالش کروا رہا تھا، آنکھیں اس وقت بند تھی۔ ابھی کیا صبح صبح اناپ شناپ بھاگ رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ خان اٹھ بیٹھا۔ اس کی ہولناک آنکھیں رشید کی بات سن کر پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ خان صاحب، ہماری زبان ہمارے ساتھ چھوڑ ہی ہے۔ اتنی بری خبر سن کر ہم میں بولنے کی سکت نہیں ہے۔ وہ اپنا سر پیٹتا ہوا بولا۔ ابھی ڈرامے نہ کر، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے زمینوں کا چکر بھی لگانا، آج اپنی اوزی سے بھی ملنے جانا ہے۔ اس کے برے مکروہ چہرے پر پھیلے جذبات بڑے جوان تھے، کمینگی کی حد تک۔ خان صاحب، اب وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ اپنے آشنا کے ساتھ قوم کی عزت اور آپ کی عزت پر تھوک کر نکل گئی۔ انہیں تو آپ کی محبت کا خیال تک نہ کیا۔ وہ بنا آنسو کے داڑے مار مار کر روتا ہوا بولا۔ اوئے! خان غضبناک ہو کر دوڑتا اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی اپنے سامنے جھکے رشید کو اس نے غصے سے پاگل ہو کر لات ماری۔ وہ چیخ مار کر گھسیٹتا ہوا جو دور جا گرا۔ اوئے! خان کے ساتھ اتنا وڈا دھوکہ میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ اس نے ساتھ پڑی اپنی کلہاڑی اٹھائی اور جاگ اڑاتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی کا رخ مراد کے گھر کی طرف تھا۔ ٹیبل پر پانی کا جگ رکھ کر ہامنہ بیگم نے ایک ترچھی نگاہ سر جھکائے بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی۔ انہیں تو اس کی خوبصورتی سے ہی ڈر لگ رہا تھا، اور آج کل زمانہ ہی کہا تھا کسی ایرے گیرے کو اپنے گھر میں جگہ دینے کا۔ ممی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا نوڈلز کھانے کا موڈ ہو رہا ہے۔ ہامنہ بیگم کو مسلسل اس لڑکی کو گھورتا دیکھا ماہر نے کھنگھاتے ہوئے کہا۔ یہ کون سا وقت ہے نوڈلز کھانے کا؟ تم اپنے فرینڈز کے ساتھ کھانا کھا کر تو آئے ہو، اب جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ۔ معاذ پہلے والی ممی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ لاڈ اٹھانے والے مگر 27 سالہ ماہر کے لیے نہرے اٹھوائے
بغیر جینا مشکل تھا۔ ممی پلیز، اس کے مسلسل کہنے پر اس سے گور کر چولہے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آپ کھانا شروع کریں میسنی۔ ہاٹ پاٹ کھول کر اس نے چپاتی پلیٹ میں رکھ کر گل کے سامنے کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ لفظ میسنی پر گل کو کوئی فرق نہیں پڑا، اسے عام سا لفظ سمجھ کر اگنور کر چکی تھی۔ چپاتی توڑ کر اس نے لقمہ سالن میں ڈبویا۔ پہلے لقمے میں ہی کھانا اسے بے حد لذیذ لگنے لگا۔ اسے جلدی جلدی کھاتا دیکھا ماہر مسکرا دیا۔ اسے دلی خوشی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ماما نے باپ اڑاتے نوڈلز اس کے سامنے رکھے۔ لقمہ نگلتی گل نے حیرت زدہ نظروں سے ماہر کے سامنے رکھی چیز کو دیکھا۔ حمدہ بیگم سنک میں پڑے میلے برتن دھو رہی تھی۔ اسے مت کھانا صاحب، وہ اچانک بول پڑی۔ ماہر کے چہرے پر شدید حیرت چھا گئی۔ اس کو نظر انداز کر کے وہ تیزی سے ماں کی طرف مڑا۔ ممی، میرے خیال میں کل پارٹی ہونی چاہیے، گونگی میسنی آہرکار بول پڑی ہے۔ اس کی بات سن کر حمدہ بیگم کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بیٹے اس کے لیے میسنی کا لفظ استعمال کرنے پر ٹوکا۔ گل ابھی تک نوڈلز کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ کھاؤں میں اسے؟ وہ ابو مسکرا کر دلچسپی سے گل کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ گل نے نہایت صدمے سے اسے دیکھا۔ صاحب تم کافر ہے، سام کھائے گا کیا؟ یہ ناک کے بچے پکے ہوئے ہیں۔ اس کے صدمے میں ڈوبی آواز پر بے ساختہ ماہر کا کہکا کچن میں گونجا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حمدہ بیگم کو ہنسی آنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل کر بیٹی کے کمرے میں گھس گئی۔ کیا تم دوسرے سیارے سے آئی ہو؟ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ گل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک تو اس نے اس شخص کو سانپ کھانے سے بچا لیا تھا، اوپر سے وہ اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ شخص پاگل تھا یا وہ پاگل تھی؟ کیا ہو رہا ہے بھیا، ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ اسی وقت ہنا بالو کو لپیٹتی سوال کی بوچھار کرتی کچن میں داخل ہوئی۔ غالباً حاملہ بیگم نے اسے سارا کچھ بتا کر بھیجا تھا، مگر وہ پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولی۔ ماہر ابھی تک پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ او مائی گاڈ بھائی، کتنی پیاری ہے یہ، اس کی سکن کتنی سافٹ ہے بھائی، ابھی کے ابھی پوچھو اسے یہ کون سی کریم یوز کرتی ہے۔ وہ آتے ہی بھائی کے کندھے لٹک گئی۔ آ گئی فیک بیوٹی۔ ماہر نے اپنے کندھے سے چپکی بہن کو دیکھ کر چہرہ شٹ اپ ہوا ہو گئی۔ اچھا ناراض ماں، تو میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ ہنا نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں چڑھ دیا۔ گل ہونک بنی ان دونوں کے منہ دیکھ رہی تھی۔ بائی دا وے، یہ کیوٹ سی لڑکی کون ہے؟ وہ کرسی گھسیٹ کر گل کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ سہلاتی ہوئی نرمی سے پوچھنے لگی۔ گل کو نہ جانے کیوں وہ اپنی سی لگی۔ ماہر نے بے سہادہ سر پہ ہاتھ مارا۔ اس سارے عرصے میں اس نے اس لڑکی سے اس کا نام تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ جی اسے گل انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ نروس ہوتی بولی۔ بہت ہی پیارا نام ہے۔ اچھا آپ کو نیند آ رہی ہوگی، میرے ساتھ سوئیں گی یہاں گیسٹ روم میں؟ گل نے ایک بار پھر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مدد طلب نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ بیوقوف لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے اسے پتہ ہوگا گیسٹ روم کیا ہوتا ہے؟ ماہر نے آہستہ آواز میں کہہ کر بہن کو گھورا۔ او سوری، آپ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس سے لیے کچن سے نکل گئی۔ گل اس کی پیروی کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ گہری سانس لے کر ٹھنڈے ہوتے نوڈلز کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مراد حرام ہو، باہر نکل۔ آج میں تیری بوٹیاں کر کے چیل کبو کو کھلا دوں گا۔ ہاں سے غداری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے تیری صورت میں لوگ صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ باہر چاہتی خان کی دار پر وہ دونوں میاں بیوی دہل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اندر جا، جلدی کر۔ اس نے شکیلہ کو اندر کمرے میں دھکا دے دیا۔ اسی وقت باہر والا پوسیدہ دروازہ ٹوٹ کر نیچے گرا۔ فرحان کے درجنوں آدمی گھر میں تیزی سے داخل ہوئے۔ کچھ نے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور کچھ نے خنجر پکڑے ہوئے تھے۔ رشید پھرتی کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترا۔ فرحان کی راہ میں چادر بچھائی۔ کھا جانے والی نظروں سے اپنے سامنے جھکے مراد کو دیکھا۔ خان گاڑی نیچے اترا، اسے ایک زوردار لات ماری اور کراہتا ہوا دور جا پڑا۔ سائیں رب دا واسطہ مجھے معاف کر دو، وہ لڑکی راتوں رات کہاں غائب ہوئی؟ میں کچھ نہیں جانتا سائیں۔ سائیں میرا یقین کرو، آپ کا نمک کھایا ہے اور اس حرام خور کو بھی کھلایا، مگر اس نے حرام کر دیا سائیں۔ میں کچھ نہیں جانتا سائیں، سائیں میرا یقین کرو۔ اس کے سامنے جھکا وہ التجائیں کر رہا تھا۔ اسے پرسوش نظروں سے دیکھتے ہوئے سائیں نے سگریٹ کا کچ لگا کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ وہ ابھی تک ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ اندر شکیلہ سجدے میں گر اللہ سے اپنے شوہر کی خیریت طلب کر رہی تھی۔ دل تھا کہ ڈر کے مارے بیٹھا چاہ رہا تھا۔ میں جانتا تھا تو ایسا نہیں کر سکتا،
تو میرا بندہ ہے، مجھ سے غداری کیسے کر سکتا ہے؟ خان جھک کر اس کے پاس بیٹھا اور اپنے لہجے میں شکر گلو سے کہنے لگا۔ پھر رشید کو دیکھا، ہنسا۔ وہ دونوں ساتھ میں کہہ کے لگانے لگے۔ اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ خان کا ہاتھ آگے بڑھا، اگلے لمحے میں اس کی نازک جگہ کو سگریٹ سے داغ رہا تھا۔ وہ رات کی دردناک چیخیں پورے گاؤں میں گونجنے لگی۔ پرندے درختوں پر سے ڈر کے اڑ گئے۔ معصوم بچوں نے خوفزدہ ہو کر ماؤں کے سینوں میں پناہ لے لی۔ ہے ہا ہا ہا۔ خان کا محسوس قہقہ گونجا۔ شکیلہ تڑپ کر کمرے سے باہر نکلی۔ خان صاحب، خدارا ہمارے سرتاج کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کا کوئی قصور نہیں، تمہیں سوہنے رب دا واسطہ۔ ہم پر رحم کر۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور خان کے پیروں میں گر گرانے لگی۔ مراد نے دہل کر بیوی کو دیکھا۔ وہ شاید خود نہیں جانتی تھی کہ خان کے سامنے آ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ خان نے کمینگی سے مسکرا کر اپنے پیروں میں جھکی شکیلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مراد کو لگ رہا تھا جیسے گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس کی سانسیں مدھم پڑ رہی ہوں۔ وہ لاکھ گھٹیا انسان ہے، مگر اپنی عورت کی عزت اسے بہت پیاری تھی۔ ایک جھٹکے سے خان نے اپنی گرفت میں نرمی سے سختی لا کر شکیلہ کے پراندے کو کھینچ کر اس کا سر اونچا کیا۔ درد کی شدت سے بے سہاتا شکیلہ کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ بیٹی، لگتا ہے ماں پڑ گئی تھی، بس ذرا سا فرق ہے ہماری اوزی اور اوزی کی ماں میں۔ اس کا حسن ذرا جوان تھا، مگر خیر ہے، ہم اسی سے کام چلا لیں گے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سب کے سامنے بے باکی سے کہے جا رہا تھا، سائیں رب دا واسطہ میری عورت کو کچھ مت کہو، جو سزا دینی ہے مہرے کو دے دو، پر ہماری عورت کو چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے بولا، بے بسی کے احساس اس کی آنکھوں سے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ آخر وہ کس طرح بچاتا اپنی بیوی کو؟ مراد کو آنکھیں دکھا کر خاموش کروا کر وہ ہنسا ہوا شکیلہ کی مزاحمت سے لطف اندوز ہونے لگا، جس کے ہاتھوں میں نہن کر اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہے ہا ہا ہا۔ ہولناک انداز میں ہنستے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ صحن کے بیچ میں اچھالی۔ یہ گویا ایک اشارہ تھا۔ اس کے سب آدمی مراد پر پل بڑھے اور اسے بری طرح سے پینے لگے۔ ان کے گھر کے دروازے پر پورا گاؤں جمع تھا اور یہ تماشا دیکھ رہا تھا، مگر کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مراد کو آدموا کر کے وہیں پھینک کر اور چیختی چلاتے شکیلہ کو گاڑی میں ڈال کر سب وہاں سے نکل گئے۔ اب شکیلہ کا برا وقت شروع ہونے کو تھا۔ آؤ اندر آؤ، تم نے آج یہیں سونا ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ ہنا دروازہ کھول کر اسے بتاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس پرتعیش کمرے میں داخل ہوتے ہی گل وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ڈبل بیڈ جس پر سادہ سے سفید چادر بچھی ہوئی تھی، گل کے نزدیک سادگی میں بھی غضب ڈال رہا تھا۔ سفید پردے، قالین، فرنیچر بھی سفید ہی تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اسے جنت میں ہونے کا گمان ہوا۔ کمرہ بہت ہی سادہ مگر بےحد خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہنا باتھ روم میں تھی۔ ہو نہ ہو یہ جنت ہی ہے۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اماں کہتی تھی نا، جو دنیا میں اچھا کام کرتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، جو بہت ہی سونی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے جب مجھے بھوک لگی تھی تب میں شاید مر گئی تھی، اب سیدھا جنت میں آ گئی ہوں۔ لگتا ہے وہ ماہر صاحب میرے کو لینے آئے تھے، شاید وہ فرشتہ ہوں گے۔ اماں کہتی تھی نا، عزرائیل فرشتہ ہماری جان نکالتا ہے، شاید وہ وہی ہے۔ مگر اتنا سونا عزرائیل، وہ نان سٹاپ سوچتے ہی جا رہی تھی۔ جب ہنا باتھ روم سے باہر نکلی، پھر یہ جنت میں کیا کر رہی ہے؟ شاید یہ خور ہو۔ ہنا کو تکتی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب ہی اس کے چٹکی بجانے سے چونکا ہوش میں آئی۔ بیگم صاحب، ہمارے بازو پر چونٹی چٹکی کرنا، انہوں نے ہنا کے سامنے اپنا بازو کرتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحب، صدمے کے مارے ہنا کو چکر آنے لگے۔ معذرت، ہمارا مطلب تھا چھوٹے بیگم صاحب، اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ نو پلیز کال می ہنا۔ یہ بیگم صاحب سے تو آنٹی جیسی فیلنگس آتی ہیں۔ وہ جرجری لے کر بولی، جی چھوٹے بیگم صاحب۔ گل کے کچھ پلے نہ پڑا۔ ہنا نے بے سادہ اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے تم مجھے ہنا کہہ کر بلایا کرو، بیگم صاحب نہیں۔ ٹھیک ہے گل۔ تھوڑی دیر تذبذب کا شکار ہی، پھر مجبور ہو کر سر ہلا دیا۔ اچھا ہاں، تم وہ چٹکی کاٹنے کا کیوں بول رہی تھی؟ ہنا یاد آنے پر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم جنت میں ہیں، اور ایسا بھی لگتا ہے جیسے آپ یہاں کی حور اور ماہر صاحب عزرائیل ہیں۔ وہ بولن پن کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔
हिना ने मुंह पर हाथ रख के उबलते कह के कंट्रोल के वो उसके सामने हंस कर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ, जल्दी से कहकर कमरे से भाग गई। उसे अब माहिर को इज़्ज़ा इल कहकर भी तो चिढ़ाना था। अच्छा ऐसा नहीं है सोहने अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना पड़ गया, दुनिया वाले इतने अच्छे होते हैं। वो बड़ी गहरी बात सोच कर उस नरम से बर्फालीर की। अम्मा अब्बा की यादें शम से उसकी आंखों के सामने आ गई थी। बेहतर आंखें नमकीन पानियों से बढ़ती चली गई। ये लड़की कौन है? नाश्ते की टेबल पर दोनों फैमिलीज खुश गप्पियाँ करते हुए नाश्ते में मसरूफ़ थे। जब हिना के साथ सुकर सिमट कर आती गुल को देखकर शबनम ने हाथ से अचंभे से पूछा। चचा जान की पूरी फैमिली चौंके। माहिर ने गर्दन मोड़ कर गुल की तरफ देखा। सफ़ेद मैक्सी जो कि कल हिना की थी, जेब तान की वो किसी भी मर्द का ईमान हराब कर सकती थी, मगर उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो उसको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। वह तेज़ी से चेयर पर से उठा और कुर्सी खिसका कर उसके बैठने के लिए जगह बनाई। शबनम के माथे पर हाथ से गहरे बाल पड़ गए। उसके चचा की बेटी थी और अपनी फैमिली के साथ ऊपर वाले पोर्शन में रिहाइश पजीर थी। हामना बेगम के चेहरे पर नागवारी की लहर दौड़ गई, जबकि आफ्ताब हासी गहरी नज़रों से गुल का जायज़ा लेने लगा। अहमद साहब सवालिया नज़रों से गुल को देखने लगे। शम्मा बेगम और अली साहब की नज़रें भी सवाल कर रही थी, कौन है ये हामना? अहमद साहब ने बीवी से सवाल किया। माहिर ने अपना झुका सर अब इत्मीनान से ऊंचा कर लिया। गुल मुजरिब से वहाँ से जाने को परतोल रही थी। हिना लापरवाही से जूस अपने और गुल के लिए गिलास में उंडेलने लगी। आपकी बेटी की एक करम नवाजी की एक और जिंदा मिसाल, उन्होंने सर झटक कर कहा। अहमद साहब ने सहत नज़रों से माहिर को देखा, जो अब हिना से उसका गिलास जबड़ कर एक एक घूंट करता जूस हल्क से उतार रहा था। भाभी आपने इसे घर में कैसे आने दिया? मुझे तो शक्ल से ही चोर उचक्की लग रही है। शमा बेगम ने बिना किसी लिहाज के जहर उगला। अपने लिए ये लफ्ज़ सुनकर गुल ने तड़प का वहाँ से जाना चाहा। बेइज्जती के एहसास से उसका चेहरा सुरख पड़ गया था कि हिना ने टेबल के नीचे से उसकी टांग पर हाथ रख उसे रोक लिया। वो बेबसी से उसे देखकर रह गई। चची जान लैंग्वेज प्लीज़। माहिर के चेहरे पर शदीद नागवारी छा गई। तो तुम अब अपनी चची को सिखाओगे? अली चचा ने सख्ती से उसे टोका। अपनी बीवी की बेइज्जती उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जी बिल्कुल, बाज़ औक़ात बड़े भी कुछ ऐसा गलत कह जाते हैं जिससे छोटों को उन्हें टोकना पड़ जाता है। जैसे आज चची गलत कही, और वैसे भी गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं। वो इत्मीनान से गुल बुत बनी ये तमाशा देख रही थी। माहिर अहमद साहब ने थी कि तनबीही अंदाज में उसे पुकारा, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने नाम का एक था। हाँ तो माम ने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। मुझे भी इस लड़की को देखकर ऐसा ही लगा। पहली नज़र में शबनम बीच में कूद पड़ी। हिना और माहिर के चेहरे पर सहजाइए मुस्कान फैल गई। ओ कमान कमान शबनम, तुम तो ये बात मत ही करो। हिना के जो गोल्ड के इयररिंग्स गुम हुए थे सब सुन ले। वो कल मुझे शबनम के ड्रेसिंग पर पड़े मिल गए थे। जेब में हाथ मार कर उसने इयररिंग्स सबके सामने लहराए। शबनम के चेहरे का रंग फक पड़ गया। अली साहब शमा खा जाने वाली नज़रों से अब बेटी को घूरे थे। चोरी चुकारी करना उसकी बचपन की आदत थी, जो कि सब जानते थे। सो वो मुकर भी नहीं सकती थी। अहमद साहब एक झटके से उठ खड़े हुए और वहाँ से निकलते चले गए। हमना बेगम भी मियाँ के पीछे चले गई। हिना अपना और गुल का नाश्ता ट्रे में सेट करके गुल को लिए वहाँ से उठ गई। माहिर ने हाथ टिश्यू से साहब की मुस्कुराती निगाह चचा चची और शबनम पर डालकर घर से निकल गया। पीछे उन मियाँ बीवी की बेटी को लानत मलामत शुरू हो गई थी। अगर कोई कहीं गुम हो गया था तो वो आफ्ताब था। हिना जी हमें अब जाने तो यहाँ से, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। वो रूहानी सी हिना की मिन्नतें किए जा रही थी, जो बेनियाजी से फ़ोन पर लगी हुई थी। हेलो हाँ भैया सुनो। गालबा माहिर ने कॉल रिसीव कर ली थी। हाँ बोलो हिना, जल्दी करो मैं बहुत बिज़ी हूँ। दूसरी तरफ से वो झंझलाया हुआ कह रहा था। भैया गुल जाने के लिए तंग कर है क्या? मैं इसे जाने दूँ? अपना हाथ चढ़वाती गुल को देखते हुए पूछने लगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आज शाम में घर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। उसे जाने मत देना, सब संभाल लेना। ओके उसने जल्दी से कहकर कॉल कर दी। भैया ने मना कर दिया। अब तुम नहीं जा सकती, हिना ने बाल पीछे करते हुए उसे बताया। मगर हिना जी वो बेबस हुई। अरे तुम क्यों जाने को कह रही हो? बाहर कौन सा तुम्हारे सगे बैठे हैं, बहुत गंदी दुनिया है। वो तो शुक्र करो कि भैया तुम्हें घर ले आए, वो लसानी से उसे समझाते हुए बोली। गुल खामोशी। अच्छा मैं 17 साल की हूँ और FSC कर रही हूँ, और माहिर भैया 27 साल के हैं और एक कामयाब वकील हैं। दुनिया में किसी से नहीं डरते सिवाय मम्मी के।
بابا جانی کا بہت بڑا جنرل اسٹور ہے اور چاچو کے ساتھ چلاتے ہیں۔ مما اور چچی گھریلو خواتین ہیں ہمارے، ایک اور چاچو بھی ہے جو دبئی میں ہیں۔ دادو اور اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں اور شبنم چڑیل میری کلاس فیلو ہے اور آفتاب ہم سے جونیئر ہے۔ وہ سانس لینے کو رکے، گل دیدے پھاڑے، بس اس کی چلتی زبان دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم بتاؤ کچھ اپنے بارے میں۔ اس کے سوال پر گل کا رنگ فاق ہو گیا۔ اسی سوال سے تو وہ بچنا چاہتی تھی، بتاؤ بھی سکتا ہو گیا ہے کیا؟ ہینا نے اسے اتنی زور سے ہلایا کہ گل کو لگا اس کا جوڑ ہل گیا ہو۔ وہ ہینا جی، اس نے کچھ کہنا چاہتا، شاید جھوٹ کا سہارا کہ اسی وقت حمنا بیگم افراتفری میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ہینا بیٹا، تمہاری دادو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، زیادہ چانسز نہیں ہیں، تمہارے بابا نے فلائٹ بک کروا لی ہے، بھیا اور بابی بھی شمع اور علی صاحب جا رہے ہیں، تم آؤ میرے ساتھ، پیکنگ میں ہیلپ کرواؤ، ہاں گھر کا اچھے سے خیال رکھنا۔ اب جلدی کر، وہ ہامتی وہاں سے نکل گئی۔ گل پر ان کی نظر ہی نہیں پڑی تھی، ان کے پیچھے پریشان سی ہینا بھی نکل گئی۔ گل بستر پر ایسی کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہونا تھا، اور ماہی نے اسے کیوں رکنے کا کہا تھا۔ یہ خیال اس کے جسم میں سرد لہر دوڑا گیا۔ اسے کمرے میں دھکا دے کر اس شخص نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ شکیلا نے زمین پر گرے خوف زدہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ہان کا کمرہ تھا، اسے یاد تھا وہ اکثر ہان کی بیگم کی خدمت کرنے یہاں آیا کرتی تھی۔ ہا ہا ہا، ہان کے کہہ کے پر وہ دہل مڑی، اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکلنے لگی۔ ہان صاحب، اس کی لرزتی کانپتی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ ہم سوچ رہے تھے تم ہمیں پہلے کیوں نہیں ملی، وہ اس کے بنا دوپٹے کے وجود پر نظریں گاڑے شیطانی سے کہہ رہا تھا۔ ہان صاحب نہیں، اس کے ارادے جان کا جی جان سے لرز گئی۔ نہ ڈرنا، میں تو تجھے خوش کر دینا چاہتا ہوں۔ بوڑھا ہان ہنوز مسکراتے ہوئے اپنے قدم بڑھا رہا تھا اور وہ ہاتھوں کے بل پیچھے کھسک رہے تھے۔ ہان نے ایک جھٹکے سے اسے بستر پر پھینکا، مگر اگلے ہی لمحے شکیلا کی چیخیں اور اپنے چہرے پر خون کے چھینٹے پڑنے سے وہ غضبناک ہو چکا تھا۔ اس کی کمر کے ساتھ بندھا چاقو شکیلا ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنے پیٹ میں کھومتی چلی گئی۔ اپنے پیٹ میں کھوم چکی تھی، اسے موت قبول تھی مگر عزت کا لٹنا نہیں۔ ہا ہا ہا، تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے بنا ذلیل کیے مرنے دوں گا؟ ہا ہا ہا، نہ میری چندا، تجھے غلیظ کیے بغیر مجھے چین نہیں آنا۔ اس کے تڑپتے وجود کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے شکنجے میں دبوچ چکا تھا۔ شکیلا کی بند ہوتی آنکھوں میں اذیت پھیلتی چلی گئی، اس کے لبوں سے بے ساختہ ایک آہ نکلی تھی۔ اس آہ نے عرش اور فرش کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ آج اس گاؤں میں ایک اور ماں نے اپنی بیٹی کی خاطر اپنی عزت کا سودا کر لیا تھا۔